گرامی قدر سامعین، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پڑھنے کے بعد میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، مبارکباد عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے پیر و مرشد حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، ان کے خانوادہ کے روشن چشم و چراغ حضرت سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری مد ظلہ العالی کو اور ان کی پوری ٹیم کو کہ آپ نے اتنے خوبصورت اجتماع کا انعقاد کیا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مساعی کو قبول فرمائے۔ کسی زمانہ میں علامہ عنایت اللہ صاحب گجراتی نے ایک کتاب لکھی تھی حضرت شاہ جی کی سیرت پر، سوانح حیات پر، تو اس میں آخر کے اندر انہوں نے ایک شعر لکھا تھا، میں آج وہی شعر سید عنایت اللہ شاہ بخاری کے پوتے سید شفاء اللہ شاہ بخاری کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے لکھا تھا، ہوا ہے گو تند و تیز، ہوا ہے گو تند و تیز، لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس نے حق نے دی ہے انداز خسروانہ۔ تو شاہ صاحب کی یہ کوششیں اور محنتیں آج رنگ لائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کا نسخہ ارشاد فرمایا ہے، اور آپ جانتے ہیں آخرت کی کامیابی کا انحصار دو چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان، اور دوسرے نمبر پر ہے اعمال صالحہ۔ اگر انسان کا ایمان درست ہے، اگر اعمال صالحہ درست ہیں، اللہ کے فضل سے وہ انسان آخرت میں یقیناً کامیاب ہوگا۔ لیکن ان دونوں میں سے توجہ فرمائیں، ان دونوں میں سے اعمال پر قیامت والے دن جنت، بولیں جی، قیامت والے دن اعمال پر جنت نہیں ملنی۔ جنت اگر ملنی ہے تو ایمان اور عقیدے پر ملنی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ایمان کو درست کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اللہ کے قرآن میں بھی یہی ترتیب ہے، جہاں بھی ذکر کیا گیا ایمان کا ذکر پہلے ہے، اعمال کا ذکر، یہ آپ سمجھتے ہیں جی، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ لیں، پہلے ایمان کا ذکر اور بعد میں اعمال کا ذکر۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، منہج رسالت دیکھیے، نہج نبوت کی دعوت دیکھیے۔ اللہ کے پیغمبر نے 13 سال تک کس چیز پر محنت فرمائی؟ اعمال پر یا ایمان پر؟ ایمان اور عقیدے پر محنت فرمائی۔ اس لیے میرے بھائی، اگر ایمان اور عقیدہ درست ہو گیا، اللہ کے فضل سے وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور اگر ایمان نہیں درست بنا، ایمان درست نہیں ہے، اس آدمی کے اعمال صالحہ کا بھی اللہ کے دربار میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک عرض کرتا ہوں مثال۔ ایک آدمی ہے، اس کا ایمان بالکل درست ہے، مضبوط ہے، اعمال کے اندر گڑبڑ ہے۔ کیا خیال ہے قیامت والے دن وہ کامیابی کی امید رکھے یا نہ رکھے؟ ایمان درست ہے، اعمال میں خرابی ہے۔
وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ اور اگر ایک آدمی کے اعمال بالکل ٹھیک ہیں، بڑے اچھے اعمال ہیں، نیک اعمال کر رہا ہے، لیکن ایمان اور عقیدے کے اندر خرابی ہے، کیا خیال ہے قیامت والے دن کامیاب ہوگا؟ وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو پھر بیس اور بنیاد وہ کامیابی کی کون سی چیز ہے جی؟ ایمان اور عقیدہ۔ میں آپ کے سامنے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اعمال کا اپنا مقام ہے، اعمال کی اپنی حیثیت ہے، لیکن قیامت والے دن کامیاب ہونے کے لیے ہمیں اس دنیا میں اپنے ایمان کو درست کرنا چاہیے، اپنے عقائد کو بنانا چاہیے۔ ایمان سے میرے بھائی اندر بنتا ہے اور اعمال سے ظاہر بنتا ہے، اعمال سے ظاہر بنتا ہے، ظاہری ادائیں بنتی ہیں، اور ایمان سے کیا بنتا ہے جی؟ دل کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے پہلے ہم اعمال کی فکر کریں یا ایمان کی کریں؟ یہ سارے حضرات سوچیں، گھر میں جا کر سوچیں، پہلے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر ایمان درست نہیں ہے، اعمال صالحہ اس کے اللہ کے ہاں قبول ہو سکتے ہیں؟ یہ مشرکین مکہ اچھے اعمال نہیں کرتے تھے، بڑے بڑے اچھے اعمال کرتے تھے، لیکن اللہ نے قرآن میں فرما دیا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کہ تمہارا یہ حاجیوں کو پانی پلانا، یہ اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کرنا، یہ اس آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس نے اللہ پر، اللہ کی توحید پر ایمان قبول کیا۔ تو اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کس چیز پر ہے جی؟ اگر ایمان درست نہیں ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال راکھ کی مانند ہیں۔ راکھ پنجابی میں کہتے ہیں سوا، جب لکڑی جلائی جاتی ہے وہ راکھ۔ اللہ فرماتے ہیں جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف۔ ایک مقام پر فرمایا اعمالہم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اس کے اعمال سراب کی مانند ہیں، نرا دھوکہ ہیں۔ کل قیامت والے دن رب کے دربار میں جائے گا، اس کے اعمال کا ذرہ برابر بھی اس کو فائدہ نہیں ملے گا۔ ایک مقام پر فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ اس کے اعمال کو ہم گرد و غبار بنا کر، دھول بنا کر ہم قیامت والے دن اڑا دیں گے، اور اس آدمی کے اعمال کا اسے کوئی فائدہ۔ پھر ایمانداری سے سوچئے، اپنے عقل سے سوچئے، سب سے پہلے ہمیں عقیدے کی فکر کرنی چاہیے یا اعمال کی؟ اس کا یہ مطلب نہ نکالیں جا کر کہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ اعمال کی ضرورت ہی نہیں۔ اعمال کی حیثیت مسلم، لیکن اعمال سے پہلے کس چیز کی فکر کرنی چاہیے؟ ایمان اور عقیدے کی۔ قیامت والے دن اگر ایک بندے کا ایمان درست ہے، اعمال کے اندر خرابی ہے، حدیث کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان کہتا ہے، وہ بندہ یقیناً کامیاب ہو۔ اور وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہے، وہ 99 رجسٹروں والا، جس کے 99 رجسٹروں میں صرف برائیاں ہی برائیاں، کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے۔ 99 رجسٹر، 99 سجلات، 99 رجسٹر ہیں، اور سب کے اندر کیا ہے؟ کوئی اعمال صالحہ ہے؟ کوئی اعمال صالحہ نہیں، سارے برے اعمال ہیں، بدکاریاں ہیں، برائیاں ہیں۔ رب کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فرشتوں، میرے بندے کا حساب لاؤ، ترازو پہ اس کے اعمال رکھو، اس کے اعمال کو تولو، تو وہ 99 رجسٹر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں، اس بندے کی اگر کوئی نیکی بھی ہے وہ بھی لے آؤ، تو اللہ کا ایک فرشتہ کاغذ کا ایک پرزہ لے کر آ رہا ہوگا، کاغذ کا ایک چھوٹا سا پرزہ، عربی میں کہتے ہیں بطاقہ، بطاقہ، وہ کاغذ کا پرزہ لے کر آئے گا،
یہ بندہ پریشان ہو کر کہے گا یا اللہ تولنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے سمجھ آ گئی آج میں ناکام ہوں، ما هذه البطاقۃ ما هذه السجلات، یا اللہ یہ کاغذ کا پرزہ ان 99 رجسٹروں کا کیا مقابلہ کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہو نہیں، آج میں نے تولنا ہے، آج میں نے کوئی زیادتی نہیں کرنی، آج میں نے تول کر سارا بدلہ دینا ہے۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے وہ کاغذ کا پرزہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، حدیث کہتی ہے ساری دنیا دیکھے گی، فتاشت السجلات، وہ رجسٹر ہلکے ہو کر اوپر کو اٹھ جائیں گے، وَسَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، اور پرزے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، بندہ کامیاب ہو جائے گا، اس کی کامیابی کا اعلان ہو جائے گا۔ بندہ جب کامیاب ہو جائے گا نا، اللہ سے پوچھے گا یا اللہ مجھے یہ تو بتا اس پرزے کے اندر ہے کیا چیز، کون سی چیز ہے اتنی وزنی؟ اللہ فرمائیں گے اس کاغذ کے پرزے کے اندر تیرا ایمان اور عقیدہ موجود ہے، تو نے صدق کے دل کے ساتھ پڑھا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میرے بندے تو نے صدق کے دل کے ساتھ توحید اور رسالت کی گواہی دی تھی، آج میں نے اس بیس پہ تجھے نجات دے دی اور تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور تیرے حق میں جنت کا فیصلہ کر۔ تو کیا اللہ کی مرضی ہے؟ چاہے تو پہلے جنت کا فیصلہ کر دے، چاہے اللہ اس کو عذاب دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ قیامت والے دن جہنم میں ڈالے گا، اور جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے نا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا اللہ ان کو جہنم سے نکالے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے جی؟ اعمال والے ہوں گے یا ایمان اور عقیدے والے؟ نہ زور سے بولیں، یہ کون ہوں گے جنہیں جہنم میں ڈالا گیا ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے، لیکن ایک وقت آئے گا ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اخرجو من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے اب وہ بھی جہنم سے نکل جائے۔ تو قیامت والے دن کامیابی کا دار و مدار کس پر ہے جی؟ بولیں ایمان پر۔ اور ایمان کہاں سے ملے گا؟ ایمان ملے گا قرآن سے۔ ایمان کہاں سے ملے گا جی؟ اس لیے بعض لوگوں کے نعرے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے جملے ہوتے ہیں، میں بھی درویش آدمی ہوں، میرا بھی ایک جملہ یاد کر لیں اور وہ سارے کے سارے دہراتے رہیں، اپنے علاقے میں لوگوں کو پہنچاتے رہیں۔ جنت ملے گی ایمان سے، جنت ملے گی ایمان سے، اور ایمان بنے گا قرآن سے۔ جنت ملے گی ایمان سے اور ایمان بنے گا قرآن سے۔ شیطان اور شیطان کا گروہ حزب الشیطان ہمیں ایمان سے بھی دور کرنا چاہتا ہے، ہمیں قرآن سے بھی دور کرنا چاہتا ہے۔ ایمان سے دور کر کے شیطان نے ہمیں اعمال پہ لگا دیا، اعمال کرو جی، اعمال کرو جی، اور ہم اعمال میں لگ گئے اور ایمان عقیدے کو بھول گئے۔ اور قرآن سے دور کر کے شیطان نے ہمیں کتابوں پہ لگا دیا، فلاں کی کتاب ہے، فلاں کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب سے ہم غافل ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائی نسخہ سمجھ لیں، جنت ملے گی ایمان سے اور ایمان بنے گا قرآن سے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔